وہ فلانا بندہ تو جھوٹ بھی بولتا ہے, وہ تو چوری بھی کرتا ہے, وہ تو جو ہے نا وہ نہ نمازیں پڑھتا ہے, وہ تو اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے, پھر بھی اسے ملی جا رہا ہے. ہم نا دنیا کو دار الجزا سمجھ بیٹھتے ہیں, ہم دنیا کو دار الامتحان نہیں کہتے. یعنی the world is a place where we are tested. Life is a journey from one worry to another, except those who turn every worry into worship. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم نے تمہیں آزمانا ہی آزمانا ہے, چاہے جان کا نقصان ہو, مالوں کا نقصان ہو. سو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پری ڈیسٹنڈ ہے کہ آزمائش تو ہونی ہونی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر جو ہے وہ پہلی سٹرائک پہ ہوتا ہے, اس کے بعد تو پھر وہ صبر کی ڈیفینیشن نہیں ہے. ان مع العسر یسرا, ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان مع اليسر یسرا, ہر آسانی کے ساتھ مشکل ہے. یعنی ایک پازیٹیو پرسپیکٹو دیا ہے کہ جو تمہارے پر مشکل آئی ہے نا, اس کے بعد آسانی آنی ہے. جی برو, یہ بڑا کامن سوال آتا ہے ہمیں کہ کیسے پتہ لگے گا کہ ایک چیز آزمائش ہے یا سزا ہے, اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اسی غم سے ہی نہیں نکل پا رہے ہوتے, اسی ڈپریشن سے ہی نکل پا رہے ہوتے, اور بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے نا یہ کسی میرے عمل کی سزا مل رہی ہے. اور کبھی کبھی پاسٹ کے سنس بھی بہت ہانٹ کرتے ہیں, حالانکہ بندہ ان کی توبہ بھی کر چکا ہوتا ہے, یعنی عمرے کر آیا ہوتا ہے, وہاں جا کے مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کر آیا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک دم سے جب وہ ڈاؤنر آتا ہے نا تو بندہ تھوڑا سا شک کرنے لگتا ہے, اگر پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, کیونکہ یہ جو نیا پرابلم آ گیا مجھے, یہ کہیں وہ پچھلا جو گناہ تھا اس کی تو نہیں اب مجھے سزا مل رہی. سبحان اللہ. تو ہم سب کو آتے ہیں, ٹو بی آنیسٹ, ہم سب انسان ہیں, اور کبھی کبھی یہ ڈاؤنرز آتے ہیں. تو آپ کو بھی کبھی اس طرح کے ڈاؤنرز آئے؟ علی بھائی, یہ تو میرے خیال سے پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے, اور اگر کوئی میرے خیال سے یہ سمجھتا ہے کہ اسی کی زندگی میں شاید کوئی آزمائش آتی ہے اور کسی اور کو آزمایا نہیں جاتا, تو میرے خیال سے یہ آپ کا جو انسان کا پرسیپشن ہے دنیا کا, یہ اس میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے. اور میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ ہم نا دنیا کو دار الجزا سمجھ بیٹھتے ہیں, ہم دنیا کو دار الامتحان نہیں کہتے. یعنی the world is a place where we are tested. It's not a place جہاں پہ ٹٹ فار ٹیٹ ہونا ہے. سو یہ بات تو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ دنیا کا مقصد ہی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے انسانوں کو کہ کون اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھا ہے. اور سورہ بقرہ کا اگر آپ وہ کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی یعنی ایمفیسس کے ساتھ بات کہی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم نے تمہیں آزمانا ہی آزمانا ہے, چاہے جان کا نقصان ہو, مالوں کا نقصان ہو. سو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پری ڈیسٹنڈ ہے کہ آزمائش تو ہونی ہونی ہے. سو یہ ایک پرسیپشن اگر ہم اپنے دماغ میں سیٹ کر لیں تو یعنی پریشانیوں کا آدھا حل تو یہی ہے. صحیح بات. اور پریشانیاں ظاہری سی بات ہے جس طرح ہر بندے کی زندگی میں آتی ہیں, میری اور آپ کی زندگی میں بھی آتی ہیں, تو میرے خیال سے آگے چل کے ہم کچھ نہ کچھ وہ شیئر بھی کریں گے ضرور. زبردست, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک امام القیم کا کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ویسے تو یہ کوٹ ہم سمجھ جائیں نا تو سارا پوڈ کاسٹ جو ہے نا وہ اسی سے کور ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا لائف از اے جرنی فرام ون وری ٹو اندر ایکسیپٹ دوز ہو ٹرن ایوری وری انٹو ورشپ. سبحان اللہ. یعنی سبحان اللہ کتنی ڈیپتھ ہے کہ دیکھیں اس میں انہوں نے کوئی وہ سبز باغ میں نہیں دکھائے کہ وریز نہیں آئیں گی, وریز تو آئیں گی فرام ون وری ٹو اندر. ابھی آپ ایک سے نکلتے ہیں, سبحان اللہ کوئی کچھ اور آ جاتا ہے, لیکن صرف وہ لوگ اچھی زندگی گزار جاتے ہیں, اچھا سروائیو کر جاتے ہیں جو ان وریز کو ورشپ میں, دعا از ورشپ, نماز اپنی بہتر کرنا دیٹ از اوبویسلی پارٹ آف ورشپ, یا اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا, اللہ کے اور قریب ہونا. تو بڑا جاندار کوٹ ہے, بڑا خوبصورت کوٹ ہے کہ ہر وری کو جو ہے نا وہ اس میں جو کنورٹ کرتے ہیں وہی لوگ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. اچھا علی بھائی, اس کے اندر نا میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ جو بات ہے نا آزمائشوں سے ریلیٹڈ, میں چاہتا ہوں کہ کچھ نا ڈسکلیمرز اگر ہم ڈسکس کر لیں, اگر آپ کے وہ ذہن میں ہیں, اٹ میکس یور لائف ویری ایزی. جس کے اندر ہم نے پہلی بات تو یہ بھی کی نا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا جو ہے اٹس اے پلیس آف ٹیسٹ, یہاں پہ آزمائش ہونی ہی ہونی ہے. تو اگر آپ بائی ڈیفالٹ اپنی یہ مائنڈ سیٹ ایک بنا لیں گے تو آپ کے لیے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور بڑی ایک پیاری بات کسی نے کہی تھی کہ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ سورہ انشراح کے اندر فرماتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا, ہر
مصیبت کے ساتھ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان مع العسر یسرا, ہر آسانی کے ساتھ مشکل ہے. یعنی ایک پازیٹیو پرسپیکٹو دیا ہے کہ جو تمہارے پر مشکل آئی ہے نا اس کے بعد آسانی آنی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا کہ ہر آسانی کے بعد تمہیں مشکل میں آنی ہے. اس کا ٹرانسلیٹ بعد ہے یا ساتھ ہے, یعنی اس کے ساتھ, یعنی جب مشکل آئے گی اٹ ول بی فالوڈ ود یعنی ایک ایسا پیریڈ بھی آئے گا پھر آپ کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ. کیونکہ میں نے ایک اسکالر کہتے سنا ہے کہ ساتھ لگی آ رہی ہوتی ہے, وہ اٹیچ ہے نا, ایک کے بعد دوسری, ایک کے بعد دوسری. بالکل. سو ایک یہاں پہ پازیٹیو اسپیکٹ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے. اچھا, اس میں نا ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک بک ہے ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز, بڑی اچھی کتاب ہے, اگر لوگ چاہیں گے پڑھنا تو اس کو بھی پڑھیں. اس کے اندر نا ابن القیم رحمہ اللہ ایک پوائنٹ بڑا ڈسکس کرتے ہیں امپورٹنٹ. وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیوں آزما رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بنتے تھے نا میں نے وہ سارے ادا کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ میرے ساتھ کوئی انجسٹس کر رہا ہے. اور سبحان اللہ, اگر آپ غور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس طرح ورشپ کر ہی نہیں سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ورشپ کا حق ہے. کون بندہ علی بھائی ہم میں سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ورشپ کا حق ادا کر دیا؟ اس کو سمجھانے کے لیے نا علماء ایک مثال دیتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ آپ عبادات غور کریں, اللہ تعالیٰ نے نا عبادات کے بعد ایک سنت جاری کی ہے کہ تم عبادت کے بعد استغفار کرو. آپ دیکھیں علی بھائی, عبادات کے اندر ون آف دا گریٹسٹ ورشپس جس کے ساتھ جنت کی بشارت ہے وہ حج ہے. حج کے اندر آپ کی نماز, پیسہ خرچ کرنا, روزہ, یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اللہ حج کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت 199 میں فرماتے ہیں کہ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. یہ عرفات سے لوگ واپس جا رہے ہیں, کیا کر کے جا رہے ہیں؟ حج کر کے جا رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں حج کرنے کے بعد توبہ کرو, ان مناسک کے بعد توبہ کرو. یعنی کس چیز کی توبہ کرنی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ استغفار اس چیز کا ہے کہ ہم اللہ کی ورشپ ایسے کر ہی نہیں سکتے جس طرح ورشپ کا حق ہے. آپ نماز دیکھ لیں, سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. سو یہ دو چیزیں جو ہے نا خاص طور پہ کہ لائف از اے ٹیسٹ اینڈ ہم اللہ کی ورشپ ایسے کر ہی نہیں سکتے کہ جس طرح ورشپ کا حق ہے. تیسرا پوائنٹ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں, دیٹ از کہ انسان یہ سمجھ لے میرا جو نالج ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے, اللہ تعالیٰ از آل وائز. یعنی دیکھیں علی بھائی, میرے سامنے اور آپ کے سامنے نا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ آزمائش آئی تو پتہ نہیں, کیونکہ مجھے فیوچر بھی نہیں پتا, مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے ساتھ اس کی چیزیں کیا ہوں گی, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں اس آزمائش کا امپیکٹ میرے ارد گرد والوں کے ساتھ بھی کیا ہوگا اور دنیا پہ, سوسائٹی پہ امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں نا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, ہی نوز اینڈ یو ڈو ناٹ نو. سو اسی لیے اگر بندہ یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ آل وائز ہے تو بندہ کبھی اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہی نہ اٹھائے. یعنی اس کو پتا ہوگا میرا رب از آل وائز, ہی نوز وٹ آئی ڈو ناٹ نو. بہت خوبصورت, الحمد للہ. اچھا, یہاں پہ میں ایک اور کانسیپٹ کلیئر کر دوں کہ کچھ لوگ کرما یا کارما جو ہندوز کا کانسیپٹ ہے, بدھزم میں بھی ایک کانسیپٹ ہے, بہت سے مسلمس بھی اس کو مانتے ہیں, اور مے بی اٹس اے کول تھنگ ٹو بلیو ان بدھسٹ تھنگز ان دس ایج, کیونکہ بدھزم کی بہت سی چیزیں آج کل آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے یہ رچ کلاس جو ہے یہ بہت زیادہ فالو کرتی ہے, ایلون مسک اور باقی سارے. اینی وے, تو کرما یا کارما یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ دنیا میں کاز اور افیکٹ, اسٹرکٹلی کاز اور افیکٹ چلتا ہے. یعنی جو آپ اعمال کرو گے یا جو آپ کی انٹینشنز ہوں گی, اگر وہ نیگیٹو انٹینشنز ہوں گی تو نیگیٹو چیزیں ہی آپ کو ملیں گی. دل پہ بیک. ہاں, چلیں یہاں تک تو ہم کہہ سکتے ہیں. یہ تو ہمیں اسلام سے بھی کانسیپٹ ملتا ہے کہ جو آپ جس نیت سے کام کرنے جاؤ گے وہی چیز آپ کو ملے گی. بٹ اسٹرکٹلی یہ کہنا, جیسے آپ نے بھی بہت اچھی بات کی تھی کہ دنیا جو ہے نا یہاں ٹٹ فور ٹیٹ نہیں ہے. یہاں بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیں گے, اور لوگ پھر کویسچن کرتے ہیں نا اکثر کہ جی وہ فلانا بندہ تو جھوٹ بھی بولتا ہے, وہ تو چوری بھی کرتا ہے, وہ تو جو ہے نا وہ نہ نمازیں پڑھتا ہے, وہ تو اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے, پھر بھی اسے ملی جا رہا ہے. تو ویئر از دا کرما؟ یا اس نے بڑا انجسٹس کیا, یا کوئی کہہ سکتا ہے نیتن یہو جو ہے اس نے اتنے بچے مار دیے, اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تو ویئر از دا کارما؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں پنش کر لے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نہ کرے اور آخرت میں پورا حساب لے. اور دنیا میں پنشمنٹس کی شکل بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ ایک بندہ بالکل ہی اسے ڈسٹرائے, مطلب فزیکلی اسے مار دیا جائے, ڈسٹرائے, بہت سے اور چیزیں ہوتی ہیں. تو کرما جو ہے, کارما, وہ ایگزیکٹلی اسلام اس کا قائل نہیں ہے کہ
ایک بندے نے ایک عمل کیا اور فوراً اس کو جو ہے نا وہ رزلٹ مل جائے گا, فوراً اس کی جو ہے نا وہ پکڑ ہو جائے گی. تو یہ بھی میں چاہ رہا تھا کہ اس میں نا علی بھائی بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ نے فار ایگزامپل نیٹن یاہو والی اس طرح کی باتیں کی کہ اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ہیں. اس میں نا میرے خیال سے اگر آپ 2 قرآن کی آیات اٹھائیں نا اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. علی بھائی دیکھیں یہ اس دور کے فرعونوں والے کام ہو رہے ہیں جو ہم ارد گرد اپنے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی کتنی ڈھیل دی, اس نے کتنے بچے قتل کیے, کیا کیا مظالم ڈھائے بنی اسرائیل پہ, اور اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں بھجوائیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھجوایا, عصا والا واقعہ ہوا, میجیشنز والا واقعہ ہوا. لیکن سبحان اللہ پھر آپ علی بھائی دیکھیں کہ کس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی, یہ لوگوں کو دکھانا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہر چیز کے بعد یعنی لوگوں کو وہ نہیں کر رہا, ریکمپنسیٹ نہیں کر رہا. لیکن پھر جب اللہ کی پکڑ آئی تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ حتی اذا ادرکہ الغرق, جب فرعون کو سمجھ آ گیا, جب وہ پانی میں ڈوبنے لگا ہے, قال آمنت, اس نے کہا میں ایمان لایا. اور علماء کہتے ہیں آپ غور کریں کہ اس نے یہاں پہ 3 دفعہ کلمہ پڑھا. کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لے کے آئی ہے. وانا من المسلمین, میں مسلمان ہوتا ہوں جی. تو اللہ فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اب تو ایمان لے کے آ رہا ہے, جب پہلے تو کیا کیا کرتا رہا. یعنی موت کے جب فرشتے نظر آ گئے تب توبہ کا کیا فائدہ. اور دوسری بات یہ کہ مسلمان کا علی بھائی عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, تم یہ نہ گمان کرو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ان لوگوں سے جو کہ ظلم کر رہے ہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, میں تو ڈھیل دے رہا ہوں اس دن کے لیے جس دن ان کی آنکھیں خوف کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے علی بھائی, آپ کبھی غور کریں یہی جو ایول ہے نا, یہ جو آزمائشیں ہیں, اگر ہمارے کانسیپٹس ایز اے مسلم کلیئر نہیں ہوتے نا, آپ علی بھائی دیکھیں ہماری دنیا کے اندر جو میجورٹی آف ایتھیسٹ ہیں وہ پرابلم آف ایول ہی کی وجہ سے ایتھیسٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو اتنا ظلم کیوں ہے. میں کہتا ہوں علی بھائی ایتھیسٹ اپنے آپ کو بڑی پرابلم میں ڈال رہا ہے. کیسے؟ می بینگ اے مسلم, یو بینگ اے مسلم, وی بینگ مسلمس, ہمارے پاس تو بڑا اچھا سولوشن اور پرپز آف لائف ہے. کیسے؟ 2 سینیریوز ہیں میرے ساتھ علی بھائی. اگر فار ایگزامپل میں کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہوں نا اور مجھے اس اچھے کا بدلہ اچھے سے نہیں ملتا تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں علی بھائی. کیوں؟ وی بلیو ان اے ڈے, ہم قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ مجھے اس نیکی کی جزا دے دیں گے. اگر آپ یہ ایتھیسٹ کے شوز میں آ کے دیکھیں تو وہ تو بیچارے ڈپریشن سے پاگل ہو جائے گا, یار میں نے خیر کی مجھے کچھ ملا ہی نہیں. اور دوسرا پرسپیکٹیو اگر آپ برائی کا دیکھیں کہ میرے ساتھ اگر کسی نے اللہ نہ کرے ظلم کر دیا, میں پھر بھی کنٹینٹ ہوں کہ اللہ وہ ایک دن آئے گا جس دن تو مجھے بدلہ دے گا. ایتھیسٹ کے ساتھ اگر ظلم ہو جائے وہ بیچارہ کہاں جا کے ٹکر مارے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ اسی لیے انبیاء کی پرسنالٹیز کتنی کمپوز تھیں اور کتنے وہ پازیٹیو انڈیویجولس بنے. جیسے یوسف علیہ السلام, ان کا واقعہ دیکھیں, اگر وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ ہوا تھا جو کمزور ایمان والا ہے یا جو اللہ نہ کرے ایتھیسٹ ہے, تو اس کا کیا بچتا زندگی میں کہ مطلب مجھے میرے بھائیوں نے مارا, بھائیوں نے مار کے کنویں پھینک دیا, میرا قصور ہی کیا ہے. تو دس از ریئلی پاورفل. سبحان اللہ, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایتھیسٹ تو زیادہ پرابلم میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کا بھی جواب اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ لوگوں کو پکڑنے پہ آئے نا فوراً تو ایک بھی انسان زندہ نہ بچے, جاندار کوئی باقی نہ رہے زمین. سبحان اللہ. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں بیسکلی یہ پرابلم آف ایول والا جو مسئلہ لاتے ہیں نا, یہ لوگ چاہ یہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے کوئی غلط بات کی ہے نا, میری زبان فوراً فریز ہو جائے. یعنی اب چور ہے نا, اس نے چوری کی ہے تو فوراً اس کا جو ہے نا وہ پیرالسس ہو جائے, یا کوئی ظلم کرنے لگ رہا ہے تو فوراً اس کو. تو اللہ نوز بیسٹ کہ کیسے معاملات چل رہے ہیں سبحان اللہ, اور کیسے اللہ نے مینیج کرنا ہے اور کس کو کتنا ٹائم دینا ہے, کس نے کب توبہ کرنا ہے. سبحان اللہ. میں اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ مثال دیتا ہوں, آپ نے جس طرح بات کی نا, میں اسٹوڈنٹس کو مثال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ امیجن کرو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر. اگر تم ایک دفعہ اپنی نظر کسی غلط چیز پہ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہاری نظر تم سے چھین لیں تو کیا خوش رہو گے؟ یعنی تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی ہمیں آگے چلنے دے رہے ہیں. اور دوسرا علی بھائی یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ نا مائنڈ سیٹ کا کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے ایک لحاظ سے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل علی بھائی میرے اور آپ کے اوپر آزمائش اگر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو میرا مائنڈ سیٹ ہو کہ میں کمپلین کرنے لگ جاؤں, یہ کیوں ہو رہا ہے, کب ختم ہوگا, کیا ہے, کیوں ہے. اور دوسرا مائنڈ سیٹ ہے کہ میں اس پہ راضی ہو جاؤں. اچھا, اگر میں کمپلین کرتا ہوں نا, دس ایڈس ٹو دا پرابلم. یعنی ایک پریشانی کی تکلیف الگ ہے, اس کے اوپر میرا ویل کرنا اور پرابلم کو بڑھائے گا. لیکن اگر میں اس کے اوپر صبر کر لیتا ہوں, اگر میں مائنڈ سیٹ تیار کر لیتا ہوں اپنا, تو
میرے لیے اس پریشانی کو انڈیور کرنا آسان ہو جائے گا. صحیح بات، صحیح بات. ایک اسکالر کو میں سن رہا تھا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہر بندے کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے اور ہر کسی کو ٹیسٹ تو کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کچھ لوگوں کو دولت دے کے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ مے بی اللہ نہ کرے دولت انہیں بلائنڈ کر دیتی ہے اور پھر وہ دے کے ٹیسٹڈ ریئلی. کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ نہ دے کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور یہ بڑا ہیوی ٹیسٹ ہوتا ہے بیکاز جب آپ کو کچھ نہیں مل رہا آپ کی فیتھ ٹیسٹ ہو رہی ہے، ڈائریکٹلی آپ کی فیتھ ٹیسٹ ہو رہی ہے. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے نا انہیں کسی لوڈ ون سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے ہو ڈزنٹ لو دیم بیک. جیسے کچھ میرجز ہوتی ہیں اس میں ایک بندہ اپنی پوری دے رہا ہے لیکن اگلا بندہ جو ہے نا، یہ بھی آزمائش ہے. سورہ فرقان میں اللہ کہتے ہیں ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر نہیں کرو گے. اسی طرح کچھ لوگ کو جو ہے نا وہ انجسٹس یا ٹائرنی کے ساتھ بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے. جیسے ہم پرانی قوموں میں دیکھیں تو کئی ایسے لوگ گزرے جن کو شاید جسٹس نہیں مل رہا تھا دنیا میں، ان کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا. چلیں کرنٹ اگزامپل ہے سبحان اللہ غزہ، انجسٹس کی پیک ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کسی دشمن سے، اللہ نہ کرے اللہ صاحب کو محفوظ رکھے، لیکن سم ٹائم میں بھی آپ کا کوئی دشمن ہے وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے. تو بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. دیکھیں ہر کسی کا ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے. پہلی بات آپ کمپیئر نہ کرو، یو ہیو یور اون ٹیسٹ. آپ اپنے ٹیسٹ پہ فوکس کرو اور ہاں کمپیئر کرنا ہے تو نیچے والے سے کرو کہ جو آپ سے ورس سچویشن میں اللہ معاف کرے. آپ اپنے ٹیسٹ پہ فوکس کرو اور اس کو قبول کرو کہ میرے رب کی رضا ہے اس میں اور میرے رب نے اگر یہ مجھ تک بھیجا ہے تو آئی کین ڈو اٹ، آئی کین بیئر اٹ. میں اپنے رب کے کرم سے اور اللہ سے مدد مانگ کے آئی کین گو تھرو اٹ. تو بڑی خوبصورت بات کی کہ کمپیئر نہ کیا کریں، اپنے ٹیسٹ پہ فوکس کیا کریں. اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پریسائز ہے، اللہ اللطیف اتنا پریسائز ہے، اتنا شفیق ہے، اتنا اللہ تعالیٰ گہرائی میں جاتا ہے کہ اللہ کو ایگزیکٹ پتہ ہے ایک بندے کو میں نے کتنا ٹیسٹ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کتنی ڈوز چاہیے اس بندے کو. تو سبحان اللہ آپ اپنے ارد گرد بھی برو دیکھیں نا تو اکثر ہمیں کسی بندے کو دیکھ کے نا بڑا ایک دم ترس آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کتنی پین میں ہے. بٹ پھر میں سوچتا ہوں کہ یار میرا اور اس کا پین بیئر کرنے کا نا وہ ڈفرینٹ ہے. مے بی میں زیادہ حساس ہوں تو میرا رب مجھے شاید وہاں سے اتنا ٹیسٹ نہیں کرے گا کیونکہ وہ اتنا کریم ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ یہ ٹوٹ جائے گا اگر میں نے اس پہ وہی والا ٹیسٹ بھیجا. لیکن وہ جو دوسرے ہیں ان پر شاید وہ اس لیے آئے کہ وہ تھوڑے اسٹرانگ نفس کے، نفس کہہ رہا ہوں، اسٹرانگ نروس کے ہیں. تو ایوری ون ہیز دیئر اون کیپیبلٹیز. یہی تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اللہ کی کوئی بھی چیز مس کیلکولیٹڈ نہیں ہے. تو ایک چیز لیکن میں چاہوں گا آپ ڈسکس کریں اور میں بھی، کہ ایک تو برو چلیں یہ ہے ٹیسٹ ہے، لیکن جیسے سورہ یونس میں اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک انسان نا غلط ڈیسیژنس کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، انکانشیس مخالفت کہہ لیں یا ان سم کیسز انٹینشنل مخالفت، کہ سننا کو ڈس لائک کرنا، مذاق اڑانا وغیرہ وغیرہ، یا حقوق العباد میں بہت زیادہ کمی کرنا، کسی کا جینا حرام کیا ہوا ہے اگر آپ نے سبحان اللہ کسی کے لیے مشکل آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ تک مصیبت نہیں آئے گی؟ اور آ رہی ہے تو بھائی لرن کرو، یہ تو اچھی بات ہے، اپنے ہارٹ کو سافٹن کرو، اگلے سے معافی مانگو. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے وہ علی بھائی اس میں تو دیکھیں نا کہ قرآن کی کچھ آیات بھی بڑی واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، سبحان اللہ، کہ تمہارے اوپر کوئی ایسی مصیبت نہیں جو تمہارے اوپر آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. ویعفو عن کثیر، اور ہم تو بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہے، بڑی مشہور آیت اللہ فرماتے ہیں نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ ہمارے گناہوں کا امپیکٹ ہماری ذات تک نہیں بلکہ زمینوں اور یہاں تک کہ سمندروں تک پہنچ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ بات انسان ذہن میں رکھے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یار ہم اگر تھوڑی بہت اپنی طرف سے ٹوٹی پھوٹی عبادات بھی کر رہے ہیں تو ہم پرفیکشن، جس طرح ہم نے شروع میں بھی بات کی، ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہی نہیں کر سکتے جس طرح ادا کرنا حق ہے. اور علی بھائی مطلب دیکھیں یہ نا اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پہلے آزما رہا ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں نا سورہ سجدہ کے اندر کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان کو چھوٹے ٹرائل سے دنیا میں آزما دیتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کے اوپر قیامت کے دن بڑا کوئی عذاب آ جائے. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ ہماری طرف لوٹیں. قرآن میں اور جگہ فرمایا لعلہم یتضرعون، شاید کہ یہ ہمبل ہو جائیں. لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ سوچیں.
لعلہم یتذکرون، شاید یہ تھوڑی نصیحت حاصل کر لیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بار بار موقع دے رہے ہیں so that we can turn back to him. اور اسی طریقے سے یہ جو علی بھائی دیکھتے ہیں نا، یہ آزمائشیں جو ہیں یہ ایک طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نا بلیسنگس کو اپریشیٹ بھی کرواتی ہیں. جس طرح آپ نے وہ والی بات کی نا، اس پہ میں ایڈ یہ ضرور کروں گا جو آپ نے کہا نا کہ ان لوگوں کو دیکھو جن کے اوپر بڑی آزمائش آئی ہے. اب دیکھیں علی بھائی، دیکھیں دین نے کیا پرسپیکٹیو دیا ہے اور ہم لوگ کیا پرسپیکٹیو فالو کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترکیب دی کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، لک ایٹ دوز ہو آر بیسیکلی بلو یو، جو کہ دنیاوی لحاظ سے تم سے نیچے ہیں. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر لوگوں کو نہ دیکھو. کیوں؟ تاکہ اگر یہ تم کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بلٹل کرو گے. اور دیکھیں دنیا کے معاملے میں علی بھائی دیکھیں ہم کتنے عجیب ہو چکے ہیں. 2 لاکھ سیلری ہے تو 4 لاکھ چاہیے، 4 ہے تو 6 چاہیے، مہران ہے تو سٹی چاہیے، سٹی ہے تو BRB چاہیے. اور آخرت کا علی بھائی معاملہ آ جائے تو لوگ آگے سے کیا اسٹیٹمنٹ بولتے ہیں، وہ جی جنت میں ہی چلے گئے تو بڑی بات ہے. اللہ، یعنی آپ کا کیا ایک مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا ویژن ہی کوئی. یعنی آپ دنیا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ وٹ ڈو یو ریئلی وانٹ. یو وانٹ دس دنیا، یو آر ناٹ اسٹرائیونگ فار دا آخرہ. جبکہ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو مومن بندے نے کہا تھا فرعون کے دور میں کہ یا قومی ہذہ انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، یہ اے میری قوم، دنیا تو ٹیمپریری انجوائمنٹ ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت اصل قرار گاہ ہے. تم کہاں پہ اپنی سکون اور یعنی سیٹسفیکشن ڈھونڈ رہے ہو، کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ سو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما دیتے ہیں. صحیح بات. اور اس سے دیکھیں نا علی بھائی، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جب جھنجھوڑا جاتا ہے ایک دم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، ایک دم ریئلائزیشن ہوتی ہے. سو یہ آزمانا تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی ٹپ کہ جب کوئی تکلیف انسان پہ آئے اور آتی ہیں اور کوئی آزمائش آ جائے، جیسے کوئی چیز کے لیے آپ نے بڑی محنت کی لیکن وہ آپ کو نہیں ملی، یا ایک دم سے کوئی حادثاتی خبر آپ کو ملی ریلیٹڈ ٹو لوڈ ون. کئی بار اللہ معاف کرے ایسا ہوتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی کی موت ہو گئی، اللہ خیر آسانی کرے سب کے لیے، لیکن یہ تلخ حقیقتیں ہیں زندگی کی. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو کوئی ایسی نیوز ملی ہے جو سٹریس میں ڈال دے آپ کو. تو قرآن جو ہمیں سبحان اللہ انسٹرکشن دیتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیتا کہ آپ یہ کہو وائی می، بلکہ قرآن ہمیں انسٹرکشن دیتا ہے کہ آپ کے اندر سے نکلنا چاہیے یا اللہ. یعنی وہ سورہ یونس کی آیا نا، اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ کون ہے جو اس کی مدد کرتا ہے جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے. تو یہ دل سے جو آہ نکلنا ہے سبحان اللہ، جو دل کی گہرائی سے یا اللہ نکلنا ہے، دس از ریکمینڈیڈ. اللہ یہ نہیں کہہ رہا خاموش ہو جاؤ، پی جاؤ، صبر کر جاؤ. جیسے یعقوب علیہ السلام کیا کہا انہوں نے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، طائف کے بعد جو دعا ہے ان کی کتنی پاورفل ہے. اس میں کہا یا اللہ کیا آپ مجھ کو ان کے حوالے کر دیں گے، یعنی یہ جو اس طرح میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں سبحان اللہ. تو اللہ نے تو آپ کو یہ نہیں کہا خاموش ہو جاؤ. اللہ نے ہاں یہ ضرور آپ کو انسٹرکشن دی ہے کہ شکایت نہ لاؤ منہ پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر جو ہے وہ پہلی اسٹرائک پہ ہوتا ہے، اس کے بعد تو پھر وہ صبر کی ڈیفینیشن نہیں ہے. تو میں بس یہی سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں چینج یور مائنڈ سیٹ. وائی میز فرام شیطان. ہاں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراضگی ہے نا، ناراضگی ہے، بٹ کبھی کبھی یس کمزور پڑھ کے جملہ کہہ سکتا ہے بندہ. یہ نہیں کہ نکل ہی نہیں سکتا ہے جملہ، جیسے ہاں یعنی اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، نکلنا نہیں چاہیے، ہاں نکل جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا اللہ کی قدر پہ ایک طرح بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے میرے ساتھ ہی کیوں. ہاں میں اصل میں پرسپیکٹیو اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ مریم علیہ السلام نے بھی جب کہا تھا نا کہ کاش میں ایگزسٹ نہ کرتی، لیکن وہ اس شکایت کے لیے نہیں تھا، وہ تو اٹ واز شیئر پین اینڈ اٹ واز ہاؤ ٹو ایکسپلین دیٹ. وہ تو مریم علیہ السلام کا بیسیکلی یہ پرسپیکٹیو تھا نا کہ آگے سے جو قوم اتنی بڑی تہمت لگانے لگی ہے کیونکہ وہ نظر آ رہی تھی چیز، تو وہ یعنی اللہ کی رضا پہ ناراضگی نہیں ہے بالکل بالکل، لیکن وہ جو ایک ذلت محسوس ہونی تھی، آزمائش یعنی جو آئی ہے جو آگے سے قوم نے کرنا تھا، کہ بنی اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح کی قوم ہے، تو یعنی وہ تو ایک اس پرسپیکٹیو کے اندر بات تھی، کے اندر ایک بہت بڑے غم میں ان کے اندر سے. اور اللہ یہ جملہ ان کا کیوں کوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آگے اللہ نے کوٹ کیا کہ پھر ان کو ہم نے کمفرٹ دیا. ان کو فرشتے نے کہا کہ ریلیکس، مطلب کانٹیکس یہ ہے اس واقعے کا کہ آپ ذرا کمفرٹیبل رہیں، آپ جو ہے درخت کو ہلائیں. یعنی اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ڈو سم تھنگ. ہاں جی
ہاں آپ سولوشن اورینٹڈ رہیں، سولوشن اورینٹیڈ رہیں. تو دیکھیں قرآن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وائی می کی بجائے آپ کے اندر سے نکلنا چاہیے یا اللہ، یعنی ایک آہ نکلنی چاہیے، اور اللہ ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف. اس میں نا مجھے ایک بڑی اچھی بات ذہن میں آئی کہ علی بھائی ادھر آپ سے میں چلے سوال کرتا ہوں، سوری آپ ہوسٹ ہیں لیکن میں تھوڑا سا آپ سے سوال کروں گا کہ علی بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ادھر جب آپ کسی مرد سے پوچھتے ہیں، یہ تھوڑا ذرا مردوں سے ریلیٹڈ سوال ہے، جب کسی مرد سے آپ پوچھتے ہیں کہ تم اسموک یا ویپ کیوں کرتے ہو، تو علی بھائی ایک سب سے کامن جواب کیا ہوتا ہے؟ کامن جواب تو یہی ہوتا ہے یوزلی کہ کیا کرنے کے لیے اسموک کر رہے ہو؟ کچھ بھلانے کے لیے یا اسکیپزم کے لیے، یعنی زیادہ تر اسٹریس ہے، میں اس اسٹریس کو نکال رہا ہوں، ایسے ہی نا، یہ سب سے کامن جواب سب سے ہے. کامن جواب. علی بھائی سبحان اللہ، آپ کانٹراسٹ چیک کریں ہمارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسٹریس ہوتا تھا ہی وڈ اسٹینڈ ان پریئر. یعنی امت کا آپ حال چیک کریں، مائنڈ سیٹ چیک کریں. مجھے اسٹریس ہے، میں سگریٹ پیتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹریس ہے، وہ اپنے رب کے سامنے آ گیا تھا. جس طرح آپ نے بات کی نا کہ بندہ یا اللہ کرے، اللہ کے سامنے آئے. سبحان اللہ. تو دیکھیں ہمارا مائنڈ سیٹ ہی کتنا چینج ہو چکا ہوا ہے. ہم اسٹریس اس سے ریلیز کرا رہے ہیں، جب کہ اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں گرنا ہے. اور یہ بھی ون آف دا سائنس ہے کہ آپ کو آزمایا جا رہا ہے. اگر آپ کے اندر سے نیچرلی یا اللہ نکلا ہے، ایک آہ نکلی ہے، جیسے اللہ گناہ گاروں کے بارے میں بھی کہتا ہے، اور ہم سب گناہ گار ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے، آیت نمبر 134 سے میرے خیال 136 تک ہیں، کہ اللہ کہتا ہے نا کہ جب وہ کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو ہاں ذکر کرتے ہیں، اللہ کو مینشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے گناہ کی توبہ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر حماد نے بڑا کمال ایک نا سین اسکیچ کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بالکل اسی طرح کے ایک بندے پہ نا جذبات حاوی ہو گئے، اور اس کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھا. ایک ہوتا ہے گناہ ہو جانا، ایک ہوتا ہے کرنا. اب وہ ہو گیا، اس سے گناہ ہو گیا، جذبات حاوی، اس نے پلان نہیں کیا، جذبات حاوی ہو گیا، ہو گیا اس سے گناہ. اب جیسی وہ اسٹیٹ سے نکلا نا، یعنی تھوڑی سی گرافک بات ہو جائے گی لیکن اشارتاً کہ جب اس نے ریلیو کر لیا میں بھی اپنے آپ کو، جب وہ نکل گیا اس اسٹیٹ سے، تو فوراً نکلتے وہ جیسے ہوش میں آتا ہے نا، وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے کیا کر دیا. تو انہوں نے کہا ایسے بندے کی انشاءاللہ معافی ہے، کیونکہ اس نے اس قرآن کی آیت کے مطابق اللہ نے ایسے بندوں کی تعریف کی ہے کہ وہ ایک دم جب ہوش میں آتے ہیں، مطلب یہی ہے، کانٹیکس یہی آیا گا، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر، یعنی اللہ کو مینشن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ریممبر کرتے ہیں. اور یہ ون آف دا سائنز ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز آپ کے لیے آزمائش ہے. آپ کے گناہ دھل رہے ہیں اور آپ کا دل سافٹن ہو رہا ہے، اور آپ بھاگ رہے ہیں، اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں. آپ ادھر ادھر نہیں بھاگ رہے، یعنی سگریٹ کی طرف نہیں بھاگ رہے یا باقی چیزوں کی طرف نہیں بھاگ رہے، آپ اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ اللہ اب میں کہاں جاؤں، یہ چیز پہاڑ کی طرح میرے اوپر ہے، مجھے بچا لے. جیسے ایک بچہ جو ہے نا وہ ماں کی گود میں آتا ہے، گود میں چھپتا ہے، ماں کے آنچل میں آ کے چھپ جاتا ہے. تو یہ تو میں کہتا ہوں سائن آف ایمان ہے، سبحان اللہ. اور اس پہ تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسی آزمائش ہے جس سے مجھے آزمایا جا رہا ہے، جو مجھے اللہ کے قریب لا رہی ہے. تو پنشمنٹ اگر ہوتی تو پھر ہاں معاملہ کچھ اور ہوتا، پھر شاید یہ خیال بھی نہ آتا کہ میں اللہ کو یاد کروں. ایک نا بڑی اچھی بات کسی عالم نے کہی تھی، انہوں نے میں ایک عالم والی بات بھی شیئر کروں گا، پھر ایک حدیث بھی شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ والا جو سوال ہے نا، یہ بڑا کامن ہے. یعنی مجھے اگر کوئی آزمائش آئی ہے تو کیا یہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ صحیح. کسی عالم نے بڑی پیاری بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ بندہ، یعنی ان بندوں کو یہ فکر ہی کہاں ہوتی ہے کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ یا یہ اللہ کی سزا ہے، جو کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے پیچھے بھاگ ہی نہیں رہے ہوتے. یہ تو فکر ہی اس بندے کو آئے گی. علی بھائی دیکھیں، جس کو یہ احساس ہے کہ میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے اور کیا میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ نہیں، یعنی اس کے اندر کوئی تقویٰ، کانشیسنیس تھوڑی سی تو ہے نا، اتنی تو اس کے اندر کانشیسنیس ہے کہ اس کو یہ فکر ہے. جس بندے کے اندر یہ فکر ہی نہیں ہوتی، وہ کبھی سوچتا بھی تھوڑی ہے. اور علی بھائی یہ جو بڑا کامن سوال ہے نا، اس کا جواب ایک حدیث کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ سب سے بڑی جو ریوارڈ ہے نا، دیٹ از ود دا گریٹسٹ کیلامٹیز. جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا ریوارڈ. وَإِنَّ اللَّهَ اِذَا أَحَبَّ قَوْمًا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے، لوگوں سے محبت کرتا ہے، کسی بندے سے اگر محبت کرتا ہے، ابتلاہم، تو اللہ اس کو آزماتا ہے. اب جواب آنے لگا اس سوال کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رضی فلہ الرضا، جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے اوپر راضی ہو گیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے.
اور ومن سخطا، اور جو اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پہ ناراض ہو گیا، فلاح السخط، تو اس کے لیے بھی اللہ کی ناراضگی ہے. یعنی مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا. اگر آزمائش آئی اور میں نے کہا الحمدللہ یا اللہ میں راضی، تو میرا رب بھی راضی. اس کے لیے بھائی بڑی مشہور مثال ہے، وہ ایک اتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کسی بندے کی اولاد فوت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں کہ تم نے میرے بندے کا دا ایپل آف ہز آئے تم نے لے لیا، آنکھوں کی ٹھنڈک لے لی. تو میرے بندے نے یعنی آگے سے کیا اس کے اوپر رسپانس دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ اس کی بیوٹی کو سگنیفائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو فرشتہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کہ اللہ اس نے تیری حمد بیان کی، اس نے کہا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں بیت الحمد بناؤ. کیا بات. تو یعنی اگر یعنی میں اور آپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہیں، اور اگر میں اور آپ اللہ کے اوپر ناراض ہیں نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ پھر ہم سے ناراض ہے. اور یہ جو ہے نا اللہ کے ساتھ راضی ہونا، سبحان اللہ، یہ اتنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام 3 بار یہ ذکر کرنے کا جو ہے نا وہ حکم دیا. رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا. ایک اسکالر نے واقعہ سنایا کہ ان کو کسی نے سنایا، ایک اسکالر نے، کہ میرے ساتھ نا ایک بندہ طواف کر رہا تھا. اچھا. شاید پاکستانی بندہ ہی تھا. تو وہ سارے چکروں میں یہی کہے جا رہا تھا یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. کہتے پہلے تو انہیں اچھا لگا، لیکن پھر تھوڑا غصہ چڑھا کہ یہ اس چکر میں بھی اس حصے میں بھی جو رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ہے، جب ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنی چاہیے، یہ اس میں بھی یہی کہی جا رہا ہے یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. کہتے انہوں نے نصیحت کی کہ کیا کہی جا رہا ہے، مطلب کچھ اور بھی کہے. تو کہتے اس نے جواب دیا کہ شیخ صاحب شاید اللہ ایک بار ریٹرن میں مجھے کہہ دیا ہے میرے بندہ میں بھی تجھ سے راضی ہوں، تو بس میں تو اس نیت سے آیا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ بھی ایک نیکسٹ لیول ہے. میں ایک حدیث سامنے رکھتا ہوں، آڈینس کے لیے بڑی تھیوریپیٹک ہوگی، اور آپ بھی کمنٹ بتائیں اس پہ کر دیجیے گا. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. کیا پرسپیکٹیو چینج کرتی ہے سبحان اللہ یہ حدیث. When Allah has decreed for a servant a rank that he cannot reach through his deeds alone. جب اللہ کسی بندے کا ایک رینک ڈکری کر دیتا ہے، جیسے جنت الفردوس میں لے جانا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کر دیتا ہے ڈکری کہ یہ صحابہ کے ساتھ ہوگا یا بہت ہائی رینک پہ ہوگا، لیکن وہ بندہ اپنے ڈیڈ سے وہ رینک اچیو نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. جیسے اکثر ماں باپ جو ہے نا وہ ایک ویژن دیکھتے ہیں ایک بچے کے بارے میں، لیکن وہ بچہ ذرا کمزور ہوتا ہے، بچہ وہ چیز اچیو نہیں کر پا رہا تھا، تو پھر ہیلپ آتی ہے ماں باپ کی طرف سے. تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں اللہ ٹیسٹ ہم ان ہز باڈی اور ہز ویلتھ اور ہز چلڈرن. 3 چیزوں کا ذکر. اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں، اسے مبتلا کرتے ہیں ایک آزمائش میں، اس کے جسم سے ریلیٹڈ یا اس کے مال سے ریلیٹڈ یا اس کی اولاد سے ریلیٹڈ. اور پھر کیا کرتے ہیں اللہ، دین اللہ گرانٹس ہم پیشنس اوور دیٹ ٹرائل. ثابت ہوا کہ ٹرائل پہ صبر بھی اللہ کی طرف سے، اور یہ صبر مانگنا چاہیے باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو وہ صبر عطا ہو جاتا ہے، اس کو غنا عطا فرما دیتا ہے اللہ. اس سے کیا ہوتا ہے، until he causes him to reach the rank that Allah has decreed for him. یہاں تک کہ وہ بندہ اس آزمائش سے گزر کے دھل کے اور نکھر کے سبحان اللہ صبر کر کے وہ اس رینک کو اچیو کر لیتا ہے. واٹ اے پرسپیکٹو سبحان اللہ. یعنی اس کی ایک وہ بھی چیز ہے نا کہ اگر آپ بینیفٹس یہ ذہن میں رکھیں جو کہ اللہ تعالیٰ یعنی قرآن کے اندر بتا رہے ہیں اور حدیث کے اندر یعنی ہمیں آئے ہیں، تو انسان کا پرسپیکٹیو علی بھائی بدل جاتا ہے. یعنی ہماری ساری بات جو بیسیکلی گھومتی ہے وہ پرسپیکٹیو ہی کے ارد گرد گھومتی ہے. اسی میں ایک حدیث ایڈ کروں گا، اور وہ آپ نے رضا والی بات کی تھی نا طواف علی، اس میں میرا تھا کہ میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا جو آپ نے طائف والی یعنی دعا کی ہے نا. جی. اب علی بھائی اس میں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا بات رکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي. یا اللہ اگر یعنی یہ جو آزمائش آئی ہے اگر آپ میرے سے ناراض نہیں ہے نا تو آئی ڈونٹ کیئر. یا اللہ میں یہ برداشت کروں گا، آپ کا راضی ہونا میرے لیے ضروری ہے. اور یہ جو آپ نے ریوارڈ والی بات کی علی بھائی کہ سبحان اللہ، یہ حدیث میں اکثر اپنے کسی سیشن میں بھی بیان کر دیتا ہوں، اور یہ آپ جتنا بڑھے نا علی بھائی اتنا انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یود اہل العافیت یوم القیامہ، جو خیر وعافیت کے ساتھ دنیا میں رہے ہوں گے وہ جب قیامت کے دن دیکھیں گے ان لوگوں کو جن لوگوں کو آزمایا گیا، تو وہ خواہش کریں گے کہ لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقارید. اللہ دنیا کے اندر نا ہماری جلدیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی.
یعنی آپ انٹینسٹی دیکھیں وہ کیا کس چیز کی خواہش کر رہے ہیں, کیونکہ اب ایکچوئل میں وہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ جو ان لوگوں نے اچیو کر لی جن کے اوپر آزمائش آئی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دے دیا. اور علی بھائی یہ ایک نا شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کہ جی اگر آپ اللہ کے نیک بندے نا تو آپ کے اوپر آزمائش آئے گی. اب پتہ ہے شیطان اس پہ وسوسہ کیا دیتا ہے کہ یار اگر میں نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا نا تو میرے اوپر تو آزمائش آ جائے گی, یعنی اچھا اب تو میں نے ہاں یار یہ تو دنیا تنگ ہو جائے گی. اور وہ مشکلات کیا ذہن میں آتی ہیں, اچھا پیسے تنگ ہو جائیں گے, صحت کو کچھ ہو جائے گا, کوئی ریلیٹیو کو کچھ ہو جائے گا, نہیں یار میں نہیں ہو سکتا. اور ہمیں بائی دا وے سوال مسجد لاک اپ میں ابھی ریسنٹلی 2 سوال آئے. یہ اچھا آپ جب موجود تھے ایز اے ہوسٹ, ضیاء بھائی نے پھر اس کا آنسر کیا تھا, ایک بھائی نے سوال باقاعدہ کیا تھا اور دوبارہ پھر ایک نے دوبارہ ری ایمفسائز کیا تھا کہ ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ دین کے قریب جب آپ آتے ہو تو مشکلات. جی اچھا اس کا علی بھائی ایک بڑا کمال جواب ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ سب سے بڑی آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں اور پھر ان سے جو نیچے ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اس طرح آزمائش آتی ہے. علی بھائی دیکھیں جو اللہ جب ایمان والے کو مصیبت دیتا ہے نا تو ایمان والے کا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے نا اس چیز کو بدل دیتا ہے. ایک بندہ چاہے جتنی بڑی آزمائش میں ہو اس کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ صبر بھی نہیں, وہ شکر کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا احسان ہے, تو نے مجھے اس قابل سمجھا. صحابہ کے بارے میں سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جب کچھ عرصے تک آزمائشیں نہیں آتی تھی, کیونکہ دیکھیں ہم آزمائش مانگتے نہیں ہیں, لیکن وہ پریشان ہوتے تھے کہ مجھے اتنے عرصے سے کوئی آزمائش نہیں آئی, یعنی مطلب میرے سے کیا ایسے کوئی گناہ ہونے لگ گئے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھے ٹیسٹ کیا جائے. اور یعنی پرسپیکٹیو کی بات ہے, تو چاہے جتنی بڑی آزمائش آ جائے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اتنی تقویت دے دے گا کہ آپ کو اتنی بڑی آزمائش بھی بہت تھوڑی سی لگی. اور علی بھائی یہ پرسپیکٹیو نا غزوہ احزاب میں سامنے آتا ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, جب مومنوں نے گروہوں کنفیڈریٹس کو 10,000 کی آرمی کو دیکھا, انہوں نے کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ, یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اللہ فرماتے ہیں ان کا تو ایمان بڑھ گیا. اور اس کے مقابلے جو منافق تھے انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, نعوذ باللہ, انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دھوکے کے وعدے کیے تھے. یہاں پہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم کیسر و کسرا کو فتح کرو گے, اور یہاں پہ دیکھو وہ پتہ ہے یہ اسٹیٹمنٹ کہتے تھے علی بھائی کہ یہاں تو بندہ اپنے آپ کو ریلیو کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا, یہ کہتے ہیں کیسر و کسرا فتح ہوگا. اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ثابت کر کے دکھایا, لیکن اس ٹیسٹ نے بائفرکیٹ کر دیا, مومن الگ ہو گئے, منافق الگ ہو گئے. تو یہ پرسپیکٹیو والی بات ہے, اور اس کے اوپر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر چاہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو کیا کیا نواز رہا ہے اور آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. اچھا اس کا میں بلکہ آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں ایکچولی یہ تو کہیں نہیں ہے کہ جب تم دین کی طرف آؤ گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی. ہاں یہ ہے ٹیسٹ ہم کریں گے, آزمائش میں مبتلا کریں گے, لیکن مشکل کا تو ورڈ نہیں ہے, لیکن اس کا اپوزٹ ہے قرآن میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, کہ جو کوئی بھی ہماری وحی سے, ہماری انسٹرکشن سے آراز کرے گا, سورۃ طٰہٰ کی آیا ہے, his or her life will become constricted معیشتاً ضنکا. اس میں بہت سے اس کی ٹرانسلیشنز ہیں. ان شارٹ یہ ہے کہ اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اور یہاں پہ بڑی خوبصورت انس بھائی نے ایک بار بڑی خوبصورت بات کی تھی, ہمارے جو ٹیچر ہیں, ان کہا تھا کہ دیکھیں دین پر آ کے بھی آزمائشیں ہیں, دین پر نہ آ کے بھی مشکلات ہیں, لیکن جب دین پر آپ آئیں گے نا وہ میننگ فل مشکلات ہوں گی, وہ جو ہے نا اٹ ول میک سینس, اور دوز ڈیفیکلٹیز ول ایڈ آن ٹو یو. لیکن جب آپ دین سے دور ہیں تو وہ یوز لیس مشکلات ہیں وچ ول کنزیوم یو, وچ ول ایگزاسٹ یو, وچ ول ڈسٹرائے یو, اللہ نہ کرے. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں علی بھائی اس میں 2-3 باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں سبحان اللہ, یعنی یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہم کتنی باتیں کی جا سکتی ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی اسی کتاب میں ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز کے اندر کہ یہ آزمائشیں آنی ہیں, اور پھر اللہ نا تمہیں دنیا کی ایسی آزمائشوں میں لگا دے گا کہ پھر وہ آزمائشیں نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکیں گی اور تم کسی کاری کے نہیں رہو گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے اور تمہارا پرسپیکٹیو ٹھیک ہے تو وہ تمہارے لیے ریوارڈ ہے. اور یہ ریوارڈ حدیث کے اندر اتنا پیارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں واضح کیا کہ حدیث ہے کہ عجباً لامر المؤمن, مومن کا معاملہ جو ہے نا اٹس امیزنگ. کیسے
ان امرہ کلہ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام معاملات خیر ہی خیر ہیں. ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور یہ صرف مومن کے لیے ہے، یہ ایکسکلوزیوٹی ہے مومن کے لیے. ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کے اوپر کوئی آسانی آتی ہے شکر ادا کرتا ہے. فکان خیر لہ، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. وان اصابتہ ضراء صبر، اور اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے بھائی اس پہ صبر کرتا ہے. فکان خیر لہ، اور یہ اس کے لیے خیر ہے. یعنی مومن کا معاملہ ہر طرف سے خیر ہے. آزمائش آئی، صبر کیا، خیر. بلیسنگز ملی، اللہ کا شکر ادا کیا، خیر. تو یعنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا کہ ولن تعطوا عطاء خیرا و اوسع من الصبر، بندے کو تو صبر سے بڑی اور کوئی خیر والی چیز ہی نہیں ملی. سب سے بڑی چیز اگر کسی کو کوئی اللہ نے عطا کر دی تو وہ تو صبر ہے، تو اس سے بڑی کوئی نعمت ہی کوئی نہیں ہے. تو ساری بھائی آپ نے جو بات کی نا کہ ومن اعرض عن ذکری، علی بھائی ہم نا آزمائش کو اگر آپ نے دیکھنا ہے نا تو آپ دو چیزوں سے دیکھیں. ہم کیا کرتے ہیں، شیطان نا ہمیں ایکسٹرنل چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے، دیکھ یار اس کے اوپر یہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ نہیں ہے. لیکن علی بھائی شیطان نا سب سے بڑی چیز سے ہمیں محروم کر دیتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل، صبر اور شکر سے آتی ہے. دیٹ از علی بھائی پیس آف ہارٹ. یعنی اللہ کے نیک بندوں پہ جو آزمائشیں بھی آتی ہیں ان کا دل میں کتنا اطمینان ہوتا ہے، الحمدللہ یا اللہ تیرا کیا شکر ہے. اور جب آپ دین سے دور ہوتے ہو، آپ کو چھوٹی سی بھی کوئی بات لگ جائے نا، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ زندگی بس ختم کر دو یار، بس سوسائڈ کر لے بندہ، سب کچھ ختم ہو جائے. یہ پرسپیکٹیو کی بات ہے. یعنی وہ کنٹینٹمنٹ ایسی نعمت ہے جو کہ آپ کو ان صبر و شکر سے ہی ملنی ہے. اور چاہے اللہ آپ کو جتنا بڑا آزما لے نا، آپ کا دل اتنا راضی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو یا اللہ تیرا احسان ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے. وہ میرے نا ایک بچپن کے دوست ہیں، چلے ان کا ذکر کر ہی دیتا ہوں تاکہ آڈینس ان کے لیے دعا بھی کریں. اور سبحان اللہ، اللہ مجھے ایسی چیزیں دکھاتا ہے. یعنی دیکھیں میرا وہ بچپن کا دوست ہے اور اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. اس کی والدہ کو فالج تھا، ابھی آنٹی کی ڈیتھ پچھلے سال ہوئی. والد صاحب کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، وہ 2 سال پہلے کی بات ہے. اچھا جب میں اس سے ملا ہوں نا، ہر وقت اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، الحمدللہ. 15 سال اس کی شادی کو ہو گئے اور اولاد نہیں ہے. اور کھل کے بتا دیتا ہوں، ڈاکٹرز نے لٹرلی کہا امپاسبل کیس ہے. اچھا، امپاسبل کیس ہے کہ نہیں ہو سکتی. ول یو بلیو اٹ، ماشاء اللہ اسے اب اولاد ہونے والی آفٹر 15 ایئر. لائن شکرتم لازم. اللہ اکبر. آج تک میں نے اس کے منہ سے، مطلب میں اس کی تعریف ہر جگہ اپنے والد کو کہتا تھا، نہیں وہ جب میں اس سے ملا ہوں اپنے گھر والوں کو بتاتا تھا، کیونکہ میرے گھر والے بھی جانتے ہیں اسے. کسی کو میں ملتا تھا کہتا یار اس بندے سے آج تک میں نے نا شکایت نہیں دیکھی اس کے منہ پہ، جو مرضی اس کی زندگی میں. جب والدہ اس کی 4 سال فالج میں رہی ہیں، اور بڑا مشکل ہوتا ہے برو گھر میں کوئی ایسا پیشنٹ ہو نا، کڑواہٹ آ جاتی ہے آپ میں، آپ کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، آپ گیو اپ کر جاتے ہیں. جب میں اسے ملا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ. امی کیسی ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر، اللہ کا بڑا کرم ہے، میرا رب جو ہے وہ بڑا کریم ہے. ہر وقت یہ جملہ. اور ماشاءاللہ ڈاکٹرز کہتے ہیں امپاسبل کیس، اللہ نے پاسبل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پاسبل کر دیا. تو یہی بات ہے کہ جو امام ابن قیم نے بھی کہا، وہ میں بس سنانا چاہوں گا آخری بات. الفوائد میں یہ کوٹ ہے، وہ کہتے ہیں what truly matters is not the pain itself but what the pain produces in the heart. pain itself جو ہے it doesn't matter. what matters is کہ وہ درد آپ کے دل میں کیا پیدا کر رہا ہے. جیسے اگر وہ آپ کو نرم کر رہا ہے، آپ کو اور ریپینٹنٹ کر رہا ہے، آپ یا اللہ کہہ رہے ہیں، یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، یا اللہ میری مدد فرما، اور آپ کے دل میں وہ بٹرنس نہیں آ رہی ہے، بلکہ آپ کے دل میں اور ہیوملٹی آ رہی ہے، آپ اور جھک رہے ہیں اللہ کے آگے، آپ اپنی چیزوں کو درست کر رہے ہیں. جیسے ایک بھائی نے مجھے کہا کہ علی بھائی میری فجر کی جماعت کافی عرصے سے مسنگ تھی، ایک مجھ پہ ٹیسٹ آیا، اس ٹیسٹ کی وجہ سے میری فجر کی جماعت مجھے واپس مل گئی. تو یہ وہ لوگ ہیں سبحان اللہ جو پین کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار پین مجھ میں پروڈیوس کیا کر رہی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ بڑی حکمتوں والا ہے، اللہ بہت کریم ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی کمال ہے. سبحان اللہ. اللہ کو پتہ ہے اپنے بندوں کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، سیدھا کیسے کرنا ہے. ریمائنڈر تو ٹرسٹ دا پروسیس، اللہ پہ ٹرسٹ کریں. اور آخری بات میری طرف سے، پھر آپ بھی کچھ آخری باتیں کیجیے گا. ہمارے جو ٹیچر ڈاکٹر حماد کو میں بار بار اس لیے کوٹ کرتا ہوں، ماشاء اللہ ان کے ساتھ میرے پوڈ کاسٹ بہت ہوئے ہیں. تو ان سے میں نے بات پوچھی تھی ایک پوڈ کاسٹ میں کہ شیخ کیسے پتہ لگے گا کہ آزمائش ہے یا سزا ہے. انہوں نے بڑی کمال بات کی، انہوں نے کہا علی بھائی
کیا کریں گے پتہ لگا کے. جب سلوشن دونوں کا سیم ہے, سلوشن کیا ہے, جھک جاؤ اللہ کے آگے. آزمائش ہے تو بھی جھک جاؤ, اللہ نہ کرے پنشمنٹ تو بھی جھک جاؤ, معافی مانگو, استغفار بڑھاؤ. تو بس جب سلوشن سیم ہے تو آپ نے پتہ لگا کہ کیا کرنا. اللہ اکبر. تو یہ بڑی خوبصورت بات تھی. بارک اللہ فیک علی بھائی. میں آپ نے جس طرح اس کو بات کی نا کہ انسان کا ریئیکشن ڈٹرمن کرتا ہے, جس طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا, شیخ محمد بن صالح العثیمین جو ہیں وہ قول المفید کے اندر بیسیکلی کہتے ہیں کہ آپ نا 4 طریقوں سے ریئیکٹ کر سکتے ہو آزمائش کے اوپر, 4 ways. نمبر 1, ایک وہ انسان ہے جس پہ آزمائش آئی اینڈ وہ اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے, وہ غصہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ کیوں, وائی می. نمبر 1 یعنی یہ وہ ہے جو کہ گنہگار ٹھہرے گا. نمبر 2 وہ بندہ ہے جو کہ پیشنٹلی بیئر کر رہا ہے, although he does not like کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ بیئر کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن میں بولوں گا کچھ نہیں. ٹرسٹنگ دا پروسیس. ہاں, ٹرسٹنگ دا پروسیس, لیکن اس کو پسند نہیں آ رہا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تیسرا درجہ وہ کہتے ہیں رضا کا ہے, ایکسیپٹنس کا. وہ برداشت بھی کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں اس سے راضی ہوں کیونکہ میرا رب میرے ساتھ کر رہا ہے. علی بھائی آپ امیجن کریں, ہم کیا کبھی امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمارے والدین چاہ کے بھی ہمارے ساتھ کچھ غلط کریں گے؟ جو والدین نہیں چاہ سکتے تو اللہ تعالیٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آخری درجہ جو وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے پیک لیول ہے جو اللہ کے حقیقی نیک بندے جو کرتے ہیں اس پہ کیا ہے, دیٹ از گریٹیٹیوڈ. ہمیں پتہ کیا لگتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ آزمائش پہ صبر کرنا ہوتا ہے. اصل ہائیسٹ فارم ہے کہ جب آپ کے اوپر آزمائش آئے آپ کہیں الحمدللہ. کیوں؟ یا اللہ تو نے مجھے قابل سمجھا آزمانے کے لیے, تو مجھے عطا کرنا چاہتا تھا. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں بھیجی. اور یا اللہ تیرا اس بات پہ شکر ہے کہ تو نے مجھے مصیبت میں بھی شکر کرنے کی توفیق دے دی. تو دس از ہاؤ اے بلیور شوڈ ریئیکٹ. ہم آزمائش مانگتے نہیں ہیں, لیکن جب آ جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں, کیونکہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ ان بلیسنگز میں ہمیں آگے بڑھائے گا اور دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر دے گا. بیوٹیفل. اللہ سب کے لیے آسانی پیدا کریں. جزاک اللہ خیر برو, بارک اللہ فیک. السلام علیکم.